السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے یسع علیہ السلام اور آیت البر کے بارے میں۔ سب سے پہلے یسع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے وہ یسع علیہ السلام تھے، اور یسع علیہ السلام وہی ٹیچ کر رہے تھے لوگوں کو جو کہ الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا تھا۔ یہ اسرائیلی نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اسرائیلی نبی کن کو بولتے ہیں؟ جو کہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد تھے، ان 12 کے جو بیٹے ہیں وہی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور یسع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو میریکل دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بلائنڈ پیدا ہوتے تھے، یسع علیہ السلام اللہ کی مدد سے ان کی آنکھ میں روشنی بھر دیتے تھے پھر سے۔ تو ایک قصہ تھا یسع علیہ السلام کا۔ اور اب ہم بات کریں گے آیت البر کے بارے میں، جو کہ ہے چیپٹر 2 ورس نمبر 177، جس میں اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، تقوی گزار ہیں، وہ کون لوگ ہیں، جن کو ہم تقوی والے سمجھتے ہیں اور جن کو اللہ تقوی والا سمجھتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم اس کو اکثر تقوی والا سمجھتے ہیں، نیک انسان سمجھتے ہیں، جس نے اچھا لباس پہنا ہو، نماز پڑھتا ہو، ہم اسی کو اکثر تقوی گزار سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ 4 شرائط بیان کرتا ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ نیکی صرف وہ نہیں کہ لوگ اپنے چہرے مشرق اور مغرب یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف کر دیں۔ اس کا معنی ہے کہ جو ایسٹ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے قبلہ ویسٹ کی طرف ہے، جو ویسٹ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے قبلہ ایسٹ کی طرف ہے۔ یعنی کہ صرف نماز ہی کو ساری نیکی مت سمجھو، اس کے علاوہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور ہر کسی نبی پہ ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو 4 شرائط بیان کرتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، جو تمہارا پسندیدہ مال ہے، پسند ہونے کے باوجود اس کو تم خرچ کرو اس پر جو اس کا مستحق ہے، اپنے غریب رشتہ داروں پر، اپنے غریب ہمسایوں پر، مسافر پر، جو حاجت مند ہے اس پر، جس کا جامع لفظ ہے انسانی ہمدردی۔ جس کے اندر انسانی ہمدردی نہ ہو، سب سے پہلی شرط تو وہ کھو بیٹھتا ہے۔ جس کے اندر انسانی ہمدردی ہی نہ ہو، وہ کیسے نیک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تم دیکھتے ہو کسی کو تڑپتے ہوئے، جیب میں پیسے ہونے کے باوجود جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، تو یہ انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، دوسری شرط پر، نماز اور زکوٰۃ۔ جو ہماری 5 نمازیں ہیں اور جو زکوٰۃ ہمیں فرض دینی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ۔ تیسری شرط جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وہ ہے کہ اپنے وعدے میں سچے رہیں، اپنے دعوے میں سچے رہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ ہم سب نے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے بولا تھا الست بربکم، اور ہم سب نے بولا تھا قولوا بلی۔ پھر شریعت کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے، اور پھر جو ہم آپس میں عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں سچا رہنا، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو صبر کرے بھوک میں، فاقے میں، اور جو وہ دین کی دعوت کا کام کریں، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس میں جو تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑے وہ برداشت کریں گے۔ یہ 4 شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جس میں یہ 4 خصوصیت، جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، اس کے بعد اگر وہ دعویٰ کرے گا وہی اصلی تقوی گزار ہے، وہی تقوی پر ہے، وہی حق پر ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان اپنے دل کے دروازے اور اپنے جیب کے دروازے ہم دونوں کھول دیتے ہیں، اور جو بھی غریب غربات اور مستحق ہوگا کسی ہیلپ کا، ہم پوری کوشش کریں گے اس تک ہیلپ پہنچانے کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔